بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنی پریویس ویڈیو کے بارے میں، جو میں نے پی پی ایس سی ایجوکیٹر جابس کے بارے میں جو ویڈیو بنائی تھی۔ اس کے نیچے بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ سر جو ہے نا، مطلب ان کے ڈیفرنٹ سبجیکٹس تھے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر کمنٹ اس متعلق تھے کہ ہم اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سبجیکٹس کے علاوہ بھی 3-4 کمنٹس ایسے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان پہ جو ہے نا ایک الگ ویڈیو بنا دوں، کیونکہ کمنٹ میں نے حالانکہ ان کو رپلائی بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میرے خیال میں وہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں پا سکے، تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا ایک بہت ہی بڑا کوسچن ہے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، اور یہ کوسچن بھی کوئی پی پی ایس سی یا سی ایس ایس کے امتحانات سے کم نہیں ہے۔ یہ کوسچن یہ ہے میرا کہ جو آپ لوگ، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، یہ کوسچن ہے میرا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے۔ پھر بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ایجوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں، کامنٹس پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جی آدم زادی، انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ بی ایس سی والے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جی بی ایس سی والے اپلائی نہیں کر سکتے، حالانکہ جو 2017 میں جابز آئی تھی ایجوکیٹرز کی، اس میں بی ایس سی لیول والے بھی اپلائی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جابز ایک تو وہ حکومت بھی الگ تھی اور وہ جابز بھی این ٹی ایس کے تھرو تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں بی ایس سی والوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا، تو اس دفعہ تو بی ایس سی والے اپلائی نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ماسٹرز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کمنٹ ہے عمر علی کا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ سر ایم ایڈ والے اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن جاب میں، بٹ ایم ایڈ کی ڈگری کو ایجوکیشن ڈگری کے ایکول مانا جاتا ہے، رپلائی مسٹ اباؤٹ مائی کوسچن، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی میں نے حالانکہ رپلائی کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایم ایڈ اگر آپ نے ماسٹرز کے بعد کیا ہوا ہے، مطلب بی ایڈ پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے ویل اینڈ گڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ماسٹرز نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے کافی مشکل ہے، کیونکہ ماسٹرز انہوں نے ایٹ لیسٹ ماسٹرز مانگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماسٹرز، اب میں آپ لوگوں کے آگے کمنٹ کر کے بھی کمنٹس جو ہوں گے وہ بھی پڑھوں گا کہ ماسٹرز جو بہت سے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے جو لوگ تھے وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ ہم نے اس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے، کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ماسٹرز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بی ایس سی والے یا بی اے والے بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر آپ نے ایم ایڈ جو ہے وہ ماسٹرز کے بعد کیا تو پھر تو آپ کنفرم جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ماسٹرز کے بغیر نہیں کیا، مطلب ماسٹرز ابھی تک نہیں کیا، تو آپ کے لیے مشکل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی کامنٹ کیا ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جو ہے مری بندراں، اچھا انہوں نے پوچھا ہے کہ ایم اے اسلامیات والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ایم اے اسلامیات والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، چاہے وہ آرٹس کے کسی سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے، چاہے وہ سائنس کے کسی سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے، وہ سب کے سب اپلائی کر سکتے ہیں ای ایس سی کے لیے۔ اب ای ایس سی کیا ہوتی ہے؟ ای ایس سی یعنی کہ بی پی ایس 14 اسکیل، جو کہ پرائمری لیول کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نرسری سے لے کے جو ہے 5ویں کلاس تک، تو وہ ان کے لیے جو ٹیچرز اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ بی پی ایس 14 یعنی کہ 14 اسکیل کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ لوگوں نے کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے تو اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ کسی نے اگر ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہی کمنٹ والے، ان کو اگر ہم لے لیں تو ایم اے اسلامیات اب آرٹس کے سبجیکٹ میں آ جائے گا ہمارے پاس، اور ای ایس سی آرٹس کی جتنی بھی پوسٹس ہوں گی، ٹھیک ہے، چاہے اگر وہ فار ایگزامپل اگر ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی بات کریں تو 1000 پوسٹیں ای ایس سی آرٹس کی، ٹھیک ہے، تو ان 1000 جو پوسٹس ہیں وہ ان کے لیے جتنے بھی لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے نا، چاہے وہ آرٹس کے سبجیکٹ کی اگر میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کے سارے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ای ایس سی جو سائنس کی پوسٹس ہوں گی، اس میں جتنے بھی لوگوں نے سائنس سبجیکٹس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اب یہ سبجیکٹ ضروری نہیں ہے کہ کس میں ماسٹر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو انہوں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے تو وہ سارے کے سارے ای ایس سی سائنس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جب آپ لوگ ایس سی یا ایس ایس سی
مطلب کہ 15 یا 16 اسکیل میں جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تب آپ لوگوں کے لیے جو سبجیکٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے. اگر اس سبجیکٹ کی ویکینسیز آتی ہیں پھر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اگر ویکینسیز نہیں آتی تو پھر آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن 14 اسکیل میں سارے کے سارے اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ کمنٹ ہے جی آمنہ اقبال, انہوں نے بھی سیم کوشچن کیا ہے کہ ایم اے اکنامکس والے اپلائی کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں. 14 اسکیل کے لیے تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اب 15 اور 16 میں اگر اکنامکس کی سیٹس آتی ہیں تو پھر اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ, لیکن اگر نہیں آتی وہاں پہ سیٹس, مطلب اکنامکس کی کے علاوہ باقی سبجیکٹس کی ہیں, تو ایم اے اکنامکس والے پھر وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن 14 کے لیے لازمی کر سکتے ہیں جتنے بھی جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے جی فضا جاوید, ایف پی ایس سی کی جانب سے بھی ایجوکیٹرز کی جابز کا ایک اشتہار گردش میں ہے. اپلائی کی آخری تاریخ بھی بتائی جا رہی ہے, مصدقہ ہے یہ اشتہار سر. جی بالکل, جو فیڈرل والے ہیں انہوں نے بھی جابز اناؤنس کی ہوئی ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ 20 سپٹمبر ہے, ٹھیک ہے. غالباً 262 جو ہیں وہ میل کی سیٹیں, ٹھیک ہے. اسی طرح فیمیلز کی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ بھی مطلب واقعی ہی اس میں وہ بھی جابز آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ ڈائریکٹ آپ لوگ جب فیس وغیرہ سبمٹ کروا کے آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, اور اگر انٹرویو کلیئر ہو گیا تو میرٹ میں اگر نام آ گیا تو آپ لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد ہے جی حنا ملک, ایم اے پولیٹیکل سائنس والے کر سکتے ہیں اپلائی. سیم ہے آپ لوگوں کے لیے بھی, ایم اے پولیٹیکل سائنس والے آرٹس کے لیے تو لازمی کر ہی سکتے ہیں, سوری آرٹس کے لیے بی پی ایس 14 کے لیے ای ایس سی آرٹس, ٹھیک ہے. وہاں پہ یعنی کہ 14 اسکیل کی جو آرٹس کی سیٹس آئیں گی اس میں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے 15 اور 16 اسکیل میں اگر آپ لوگوں کی جو ایم اے پولیٹیکل سائنس کی جو سیٹس ہیں اگر وہ اناؤنس ہوتی ہیں آتی ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں آتی تو پھر اس میں نہیں کر سکتے, لیکن آپ لوگ 14 میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ہے حمزہ راجپوت, بی ایڈ لازمی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بی ایڈ والا چکر بتانے سے پہلے میں ایک اور کمنٹ پڑھ لیتا ہوں. بسما کیسر, بی ایس آنرز کیمسٹری کے لاسٹ سمسٹر میں ہوں میں, کیا میں اپلائی کر سکتی ہوں؟ اچھا, بی ایس آنرز اگر آپ لاسٹ سمسٹر کا جو رزلٹ ہے, آپ کے پیپر ہو گئے, آپ کا جو رزلٹ ہے وہ پی پی ایس سی کی جاب کے ایڈ آنے سے پہلے آ جاتا ہے پھر تو آپ کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کا مطلب بے شک ایڈ آنے کے بعد اگر آپ کا رزلٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کلیئر, آپ کو ڈگری بھی مل گئی, سارا کچھ جو ڈی ایم سی ہے وہ بھی آپ کی مل گئی ہے, لیکن پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو پی پی ایس سی کی جابز آئی تھی اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ نوٹ لکھا تھا کہ جن کا رزلٹ جو ہے وہ ایڈ سے پہلے آ گیا ہے. میرے خیال میں 10 تاریخ ایڈ آیا تھا, تو 9 تاریخ جن کا رزلٹ آ گیا ہے ایم ایس سی کا یا بی ایس کا تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر رزلٹ آیا ہے تو پھر وہ اپلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کا بھی اگر آپ لاسٹ سمسٹر میں اور آپ کا رزلٹ جو ہے وہ پی پی ایس سی کے ایڈ آنے سے پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتی ہیں, ادروائز نہیں کر سکتی, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد کیا بی ایس اکنامکس والے اپلائی کر سکتے ہیں؟ نیلم ندیم, ٹھیک ہے, وہی بات ہے, اپلائی کر سکتے ہیں. 14 اسکیل کے لیے تو لازمی اپلائی کر سکتے ہیں. 15 اور 16 میں وہی ہے کہ اگر آپ کی جابس اناؤنس ہوتی ہیں اکنامکس کی, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں بی ایڈ کی. حمزہ راجپوت نے پوچھا ہے بی ایڈ لازمی ہے کہ نہیں. اچھا, پرانی جو پالیسی تھی اس میں یہ تھا کہ بی ایڈ لازمی نہیں تھا, ٹھیک ہو گیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماسٹرز آپ لوگوں کا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. لیکن ابھی میں نے آج جو ڈیٹ ہے, آج کیا ڈیٹ ہے, آج 6 ہے غالباً, ٹھیک ہے, تو 6 سپٹمبر کی جو نیوز ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر بھی کر دوں گا ویڈیو میں, ٹھیک ہے. اس میں نیوز پیپر میں یہ آیا ہے کہ جو ہے پی پی ایس سی والوں نے پالیسی چینج کر دی ہے اور اس دفعہ بی ایڈ لازمی ہوگا. لیکن اس کی ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے, کیونکہ ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی لاسٹ میں نوٹیفیکیشن شیئر کروں گا پی پی ایس سی کی طرف سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ لوگ کے ساتھ مطلب کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ اب ادارے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا پری اسیسمنٹ ٹیسٹ دے دیں پی پی ایس سی کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ سب کے سب فیک ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی اصل بات ہوگی وہ پی پی ایس سی کے ایڈ میں کلیئر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ جو بی ایڈ کا چکر ہے یہ بھی پی پی ایس سی کے ایڈ میں کلیئر ہو جائے گا. ابھی اس کی کنفیوژن ہی چل رہی ہے, کیونکہ ابھی جو آج کی نیوز پیپر ہے اس میں یہی بات آئی تھی کہ جو بی ایڈ ہے وہ لازمی ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ پی پی ایس سی کا جو ایڈ آئے گا اس میں یہ بات کنفرم ہوگی کہ بی ایڈ لازمی ہوگا. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو آئی تھی میرے خیال میں 2-4 ماہ پہلے جو پی پی ایس سی کے لیکچرار 17 اسکیل کی جابز آئی تھیں جو
اس میں بی ایڈ تو تھا ہی نہیں، جسٹ انہوں نے ماسٹرز مانگا ہوا تھا. اب یہ تو ویسے بھی 14 15 اور 16 اسکیل ہیں، تو اس کے لیے بی ایڈ لازمی کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو جو ہے بہت سارے کوسچنز کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کلیئر نہیں ہوئے تو آپ لوگ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.